بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ علیہ. ایک بہت مشہور دعا ہے جو حضرات نقشبندیہ کے ہیں رائی ہے اور اس کے وید کو وہ لازم سمجھتے ہیں. دعا وہی ہے الہی مقصود منتوی و رضایت محبت معرفت خود دے. حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا. تو حضرات نقشبندیہ کہتے ہیں بہت اصول میں سے اس کی دعا کرنا، اس کا ورد کرنا، بار بار پڑھنا ضروری ہے. بھی دعا اسی لائق الہی مقصود منتوی و رضایت محبت و معرفت خود دے. آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. الہی مقصود منتوی و رضایت آپ ہی مقصود ہیں، آپ کی رضا مقصود ہے. محبت و معرفت خود دے اپنی محبت و معرفت عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرمائے. اللہ اپنی محبت بھی دے، اپنی رضا بھی دے، اور جو کچھ ہو اللہ کے لیے ہو. یہ سب نعمتیں ہیں اس عالم میں، اور انہی سب چیزوں کا بدلہ آخرت میں ملے گا. جتنا یہ چیزیں زیادہ ہوں گی وہ نہیں آخرت کی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آدمی بھول جاتا ہے، مقصد ہی بھول جاتا ہے کہیں آنے جانے کا، اپنے اعمال کا مقصد ہی بھول جاتا ہے. ہم کیوں کر رہے ہیں عمل؟ یہ بھی استحضار عمل میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اس بنا پر ہم سبھی لوگوں کو ضرورت ہے ہمارا. میں تو سنتے ہی رہتا ہوں جو میں کیا ہے، بہت دفعہ دیکھا، بہت دفعہ سنا، ہر مرتبہ مضمون نیا ہی معلوم ہوتا ہے. الہی مقصود من تو ہی و رضایت مقصود من کا ہو چکا بیان. رضایت تو کے بارے میں اس کے بعد خواجہ نقشبند اپنی دعا میں رضایت فرما رہے ہیں. یعنی اے اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں اور آپ کی ہی رضا و شنودی ہمیں مقصود ہے. یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے. لکھ رہے ہیں الہی مقصود منتوی رضایت. اس کے بعد رضا کے بارے میں فرما رہے ہیں یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. بے شک صحابہ کرام کی دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل حاصل ہو گئی ہے. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی، اس کی گواہی دی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ سے راضی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. یہاں اللہ نے مقدم کیا ہے رضی اللہ و رضوا عنہ، چونکہ اللہ سے وہ راضی ہو گئے، اللہ کے احکام سے راضی ہو گئے، اللہ نے جو اعمال کے مکلف کیا اس سے وہ راضی ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ جزا کو دینے کے لیے راضی ہو گئے. پھر جزا کیا ہے ان کے یہاں؟ وہی بات ہے. ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا معافیہ سے بہتر. ایک مرتبہ اللہ کہنا تو جزا دینے کے لیے تیاری ہے. بیش حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و معافیہ سے بہتر سمجھو. اللہ باقی ہے، جتنی چیزیں ہیں پانی ہے، باقی مقدم ہوگا پانی پر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی رضا سے مشرف فرمائے. خیال تو رہنا نہیں چاہیے ہمارا کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی رضا میں گزار رہے ہیں یا ان کے سخت اور ناراضی میں گزار رہے ہیں. خیال سے اسی کا استحضار سب کچھ ہے.
علماء کا کوئی رحمت فرماتے ہیں مقصود اس طریق کا مقصود یہ ہے کہ گناہوں سے طبعی نفرت ہو جائے بس، اور طاعات کی طرف طبعی رغبت ہو جائے بس. فرمایا کہ یہی مقصود ہے، باقی سب کچھ نہیں، بس اسی کی کوشش کرو. ایسے اعمال نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو، بلکہ ایسے اعمال کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کوئی بہت مشکل نہیں ہے. اللہ نے رضا کو رضی اللہ عنہ. جب بندے ہم ہیں تو ہم کو رضا ہونی چاہیے. ایک غلام گیا، کوئی صاحب خرید کے لے گئے غلام، بہت بڑے آدمی. میں نے پوچھا تم کہاں سو گئے؟ یہاں آپ سنائیں، کیا کھاؤ گے؟ یا آپ کھلائیں، اور چیزیں بہت، کیا پہنو گے، سب پوچھا. تو کہا دیکھو تمہارا اتقال میرے اوپر اتنا ہے اور میرا اپنے اللہ پہ اتنا نہیں ہے، اس میں تم قابل اقتدا ہو گئے. اب تم نوکر نہیں ہے، اب تم ہمارے خواجہ ہو اور ہم تمہارے غلام ہیں. ہم تم سے سیکھیں گے چاہو جیسے چاہو رہو. یہی ہے رضا. ہر چیز دوست میرا صد نیکوست ہے کہ نہیں؟ ہر چیز دوست کی سب اقوال یا مصرے یا سب میں ایک ایک حقیقت بیان ہے. ہر چیز دوست میرا صد نیکوست، بہت ہر چیز دوست کی طرف سے پہنچی ہوئی ٹھیک ہی ہے. کہا تم غلام ہو کر کے میرے، جب اتنی تیرے اندر سپردگی ہے، تفویض ہے، اتنی تو ہم کو اپنے اللہ سے نہیں ہے. اس بنا پر اب تم ہمارے مالک ہو، ہم تمہارے غلام. تم کو کچھ کام نہیں کرنا، تم رہو. بہت مشہور آ گیا. یہ سب چیزیں مولانا برابر سناتے رہتے تھے. برابر سناتے، کچھ نہ کچھ تو خیال ہوتا تھا، کیا کہا جائے گا غفلت کی بنا پر نہیں کر سکے جو کچھ کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اب سے توفیق دے. یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و عرفہ. یقیناً رضا کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے. جس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. میں راضی ہو گیا. کیا صحابہ کرام کو یہ دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہلے حاصل ہو گئی تھی، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی، رضی اللہ عنہم ورضوان. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ. یعنی رضا الہی کی نعمت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ سے خوف و خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، راضی رہیں. ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ راضی رہیں. یہ خوف ہی ہو سکتا ہے. جو خوف ہوگا وہاں کا اور اللہ کے یہاں کے پیشی کا تو خود ہی ڈرے گا. لکھا ہوا کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جب اللہ کے یہاں پیش ہوں گے تو ان کے چہرے کا گوشت کٹ کر گرنے لگے گا شرم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے گی کہ نہیں مت ذرا نہ گھبراؤ، ہم ہی نے تو لکھ دیا تھا تب سے جس کی وجہ تم نے گناہ کیا، ہم ہی نے تو کہہ دیا، لکھ دیا تھا، تم نے کیا. ہم گناہ نہ لکھے رہتے تو گناہ نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. دیکھتے ہیں علامہ شانی کہ اگر یہی جملہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ دیتا کہ آپ ہی نے لکھا تھا ہم نے کیا، تو کہتے ہیں مزید ناخوشی اور سخت اور سزا کا مستحق ہو جاتا. ہر آدمی کا قول اس کی ابدیت کا تقاضا یہ تھا کہ جو ہو رہا تھا. اور اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کو مہربان ہے اس کی وہی ساتھ صفت تھی، ان کو تسلی دیتا. ہر بات کے کہنے کا ایک شعور ہونا چاہیے، دستور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو لکھ دیا تھا جس کی بنا پر
علامہ شاہرانی لکھتے ہیں کہ گناہ جب کرتا ہے آدمی اور توبہ کرتا ہے تو گناہ کو اس نے سمجھا کہ ہم نے نہ گناہ کو گناہ سمجھا، ایک عمل، گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان ہے، اور گناہ کرنا ایک عمل ہے، تو گناہ کرنے میں بہت ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن علامہ یہ ہے، محی الدین عربی کا یہ ہے کہ گناہ کرنے میں بھی ایک ثواب تو اس کو ملتا ہی ہے کہ گناہ سمجھتا ہے، اب اس کے بعد آگے بڑھ اللہ جانے۔ بہت عجیب غریب، بہت حضرت مست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طاعت پر ایمان لانا ضروری ہے، معصیت پہ ایمان لانا کہ یہ معصیت ہے اللہ کی، یہ معصیت کرنے میں بھی ایک طاعت بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس طاعت کو دیکھ کر ہی بخش دے گا اس کو۔ کہ میرے بندے نے جب میرے بھیجے ہوئے احکام کی تعمیل کر رہا ہے، اس کو یقین کر رہا ہے، تو پھر مجھے کیا ہوا ہے اس غریب کو میں سزا دوں؟ سمجھیں گے، یہ عجیب بات ہے، اس بات ظاہر ہے۔ کہاں لوگ کہتے ہیں کہ سلو خلف کل بر و فاجرین، نماز پڑھو ہر فاجر اور بر کے بھی، نیک اور برے سب کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب کہا فاجر نے اللہ اکبر تو کہا فاجر رہا، ختم، اب پڑھ لو اس کے پیچھے۔ منکشف تھے حالات ان پر، عجیب و عجیب۔ مہاراج کہتے ہیں اللہ ہم ہی تیرے مقصود ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، اور آپ ہی کی رضا و خوشنودی ہمیں مقصود ہے۔ یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے، جس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ صحابہ کرام کی یہ دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے حاصل ہو گئی تھی، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اسی گواہی دی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ، یعنی رضائے الہی کی نعمت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ سے خوف و خشیت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، ڈرے گا۔ اسی بنا پہ لکھا ہوا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ شروع میں آیتیں زیادہ جنت اور دوزخ کے بارے میں آئی، حضرت اللہ بات، تاکہ قلوب خوف و خشیت سے لبریز ہو جائے، تاکہ دوزخ سے بچنا آسان ہو جائے۔ آیتیں جنت کی اس لیے ہیں تاکہ شوق اور جذب پیدا ہو جائے، تاکہ اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جائے۔ بات یہ کہ اعمال صالحہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے خوف کی وجہ سے، اور جب شوق ہوگا تو اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا، آنا جانا نماز سب آسان ہے، سب آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ توفیق کے معنی ہی ہے تسہیل کے، اللہ ہی آسان کرتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ آسان کرتا ہے، کبھی ہوتا ہے نہ بہانہ ہے، ذوق کا اپنے استحضار ہے کہ ہم کمزور، ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ خوف ہوگا سب کچھ کرا دے گا۔ اور جو نافرمانی سے بچا اللہ کا محبوب و مقرب و پسندیدہ ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اس کی تقدیر سے راضی ہو، اس کے رسول سے راضی ہو، اور اس کے پسندیدہ دین اسلام سے راضی ہو۔ چنانچہ حدیث لائے ہیں جو شخص اذان سننے کے وقت یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے اور اسلام کے دین حق ہونے پر دل سے راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ من قال حتى يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا۔
رضا کا مطلب اللہ تعالیٰ سے رضا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے مولا تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے، ان کی مرضی پہ ہو قرما، جانیے اس کو حاصل عرفا محمد ہے، بہت جامع ہے یہ سب سنایا کرتے تھے، معالمی وغیرہ سے سب سنایا کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے یہ لوگ، ان کی معرفت مولانا کے اشعار میں ہے، کم لوگوں کے اشعار میں ہونا۔ یہاں سب سے بڑے ناقد شاعر مولانا صاحب، انہوں نے ترجیح دیا ہے کہ مولانا کے اشعار میں بڑی جامعیت ہے۔ ہم نے فیضان محمد دیکھا، لکھا ہی ہے، بہت جامعیت ہے۔ حضرت جگر پر بڑھایا ہے حضرت خواجہ صاحب کو، اور خواجہ صاحب کو بڑھایا ماں محمد احمد صاحب کو، ماں شوق الرحمان فاروقی۔ اللہ تعالیٰ سے رضا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے مولا تعالیٰ سے احکام کی پیروی کرے، یعنی جس کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو انجام دے، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہے۔ یہی معنی ہے دین اسلام سے رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے کا، کہ دین اسلام کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور فرمودات کا خلوص کے ساتھ اتباع کرے۔ جہاں سے حضرت مولانا محمد احمد پرتاوی یہی کیا کہ آگے ہوئی ہم کو نہیں مانتے، ان کی مرضی کو ہوں قربا، جانیے اس کو حاصل عرفا، معرفت ہی ہے۔ معرفت ہم سمجھتے ہیں معلوم کیا ہے، راضی ہو جاؤ، یہی معرفت ہے، راضی ہو جانا اللہ تعالیٰ سے، یہ معرفت ہی پر ہوگا جب پہچانے گا اللہ تعالیٰ کو۔ ربی ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے تیار کیا، بتائیے کیا حال ہے؟ فرمایا کہ سب خیریت ہے۔ تو سائل نے کہا سب کیسے خیریت ہے جبکہ اس قدر مصائب و حوادث پیش آتے رہتے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی سنو، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور ہم نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، تو پھر گویا سب ہماری ہی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ سے بہت مشہور ہے اپنے لوگوں میں، حضرت سے بھی سنا ہے، سیلاب آیا ہوا تھا بہت زوردار، تو لوگ باندھ رہے تھے، کہا بھائی آپ بھی دعا کیجیے، کچھ آپ بھی کام کیجیے، کیا کھڑے ہیں؟ کہا اچھا لیا خدا، لے آئے اور اس کو کھدے، یہ لوگ پاٹ رہے تھے ادھر باندھ، اور یہ کرنے لگے، کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسے سلام مولا آ جائے، کہا جدھر مولا ادھر شاہ دورہ، جدھر مولا شاہ دورہ۔ میں پانی رک گیا وہاں سے، رضا ہوئی، پانی رک گیا پورا، جدھر مولا۔ جب میرے بندے نے میرے رضا کو تسلیم کر لیا تو اللہ بھی اپنے بندے کی رضا کا خواہشمند لفظ نہیں کا مطلوب ہے۔ تو ہم کسی امر کو خیریت کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہم کسی امر کو خیریت کے خلاف، سب خیری ہے، سبحان اللہ، رضا الہی کا کیا عالی حال تھا، اور کیسا ایمان بھی کرتا تھا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ رضا کی توضیح، اب ہم رضا کی توضیح مولانا قاضی سلمان منصور پوری کی تصنیف رحمت للعالمین سے، جسے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الرضا غنیمتی، رضا الہی میری غنیمت ہے کی تشریح کے ذمہ فرمائی ہے، ہم نقل کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اشعری کو لکھ کر بھیجا، رضا میں صرافت طے خیری ہے، الخیر کلو فی رضا وإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر۔ رضا حضرت عمر لکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو لکھ کر یہ بھیجا، رضا میں تو صرافت خیری خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ رضا میں تو صرافت خیری خیر ہے۔ اگر تمہیں استطاعت ہے تو مقام رضا میں رہو، تو ہم مجاہدہ کر رہے ہیں، یہ حالات پیش آتے ہوتے ہیں، نڈھال کر دیتے ہیں، راضی رہنا آسان نہیں ہوتا ہے، مقام ہے کچھ۔ کل ہم تھے وہاں مدرسے مولانا، ایسے لوگ، یہ عبداللہ نے کہہ دیا کہ کیسے لوگ آ رہے ہیں، کیسی مصیبت میں آئے کہ میں کہہ نہیں سکتا،
اس سے بڑا غمگین بھی ہے. یا اللہ ایسی ایسی بات کیا بتاؤں. حیرت ہو گئی, کہہ نہیں سکتے کسی کے سامنے وہ بات, اپنی بیماری بھی نہیں کر سکتے, ان کو سب کو ہٹانا پڑتا تھا. کوئی گھریلو معاملہ ہے, کوئی حکومت کا معاملہ ہے, کوئی تجارت کا معاملہ ہے, کوئی باہم عداوت کا معاملہ ہے, طرح طرح کے لوگ. جیسے عبداللہ میں نے کہا کتنے لوگ آئے تھے اسی میں, کہا ہاں تو عجیب ہے غریب, میں سب اس وجہ سے نہیں ڈال ہو گیا اور طبیعت رات سے میری طبیعت کسی کسی مصیبتوں میں لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ان مصیبتوں سے نکالے. اللہ نے کیا خیر. دعا کے لیے بھی کہا, دعا تو کرنا ہی چاہیے, یہ رضا کے خلاف نہیں ہے دعا کرنا. دعا کرنا وہ بھی رضا ہی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دعا کرو, کیا ہے حدیث آئی ہے, تو رضا کے خلاف نہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو سہار نہیں ہے. حاجی امداد اللہ صاحب کا مسئلہ جانتے ہو, وہ کہتے ہیں صبر کا معاملہ شروع سے آ رہا ہے, مطلب کہ بیماریاں آئیں اس پر رضا. تو حضرت تھانی وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا, یعنی جو بیماریاں اس کو بھی نعمت سمجھو, یہ حضرت تھانی صاحب کا ایک مسئلہ تھا. ایک شخص آیا, بہت تکلیف تھی اس کو, ہاتھ میں بہت لکھا بھی ہے وہاں, بہت تکلیف تھی. کہا کیا حضرت دعا کیجیے, تڑپ رہا تھا. اب یہ حضرات ہو تمام تھانی وغیرہ رہے یا بڑے ہی لوگ تھے. کہا اب دیکھو حضرت تھانی کیا کہتے ہیں, تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ صبر جو ہے آلہ ہے شکر سے. اب کیا کہتے ہیں, تینی کا صبر کرو, اللہ کی طرف متوجہ ہے. اے اللہ, یہ مصیبت بھی آپ کی ایک نعمت ہی ہے. صحت نعمت ہے اور مصیبت بھی نعمت ہے, دونوں نعمت. مگر اس وقت نعمت مرض کی میں طاقت نہیں رکھتا, اس وجہ سے اس نعمت کو نعمت صحت سے بدل دیجیے. یہ بیماری والی نعمت یہ بھی نعمت ہے, وہ بھی نعمت ہے, لیکن مجھے سہار نہیں ہے. راضی تو ہوں لیکن سہار نہیں کر نہیں سکتا. اس بنا پر نعمت, اس نعمت جو بیماری ہے یہ بھی نعمت ہے, تو اس کو صحت والی نعمت سے بدل دیجیے. علماء شکر ہو گئے, یوں ہی تھوڑے کوئی مسئلہ جواب خود دیتے تھے علماء کا. علماء ہی نے کہا کہ حضرت آپ کا قول ہے کہ یہ مصیبت اور یہ سب اور فقر جو ہے بہتر ہے غنا سے, یہ بھی ہے, سب اسی میں داخل ہے. حضرت کہا مکہ ہی کی بات ہے. فرمایا کہ دیکھو ہاں, اور یہ کہا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, ید علیٰ جو ہے بہتر ہے ید سفلیٰ نیچے والے ہاتھ سے. تو ظاہر کہ دینا بہتر ہے منزل لینے کے, دینا اس میں شکر والا زیادہ بڑھا ہوا ہے غنا ہوگا. الید العلیٰ خود حضور فرمایا خیر ید علیٰ, دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. فوراً دیا حضرت علی صاحب نے, کوئی اصطلاحی عالم دیوبند تھا ہی نہیں اس وقت. یہاں میں سنو, ید علیٰ اس وجہ سے بہتر ہے کہ دینے والا فخر کی طرف مائل ہے. جو دے رہا ہے روپیہ 10 روپیہ بھی دے رہا ہے, چاہے وہ کروڑ روپیہ کا مالک ہو, جو 10 روپیہ دیا تو اسے کم کیا, اپنے کم کو کم کرنے کو راضی ہو گیا. اور وہ جو بڑھا رہا ہے ہاتھ, وہ غنا کی طرف مائل ہے. اس کا ہاتھ بڑھ رہا ہے 10 روپے کی طرف, یہ 10 روپیہ دے رہا ہے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ غنا سے بڑھ کر کے یہ فقر ہے. والے نفس اپنے رب کی طرف رجوع کر, ذرا حالے کہ تو رضا والا ہے اور رضا حاصل کرنا ہے. اب میرے بندوں میں شامل ہو جائے اور میری جنت میں داخل ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ابھی میں نے بیان کیا تھا نفس کی 2 قسم ہے, 3 ہے. ایک امارہ ہے, ایک لوامہ ہے. امارہ تو برائی کر رہا ہے, لوامہ یہ کہ توبہ بھی کرتا ہے, اور ایک مطمئنہ ہے کہ ہر چیز سے راضی ہے.
اللهم إني أبصرك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. مرادی تو فرماتے ہیں غالب جماعت حرمین کیا ان کا سید سکندر آتا ہے، کہتے ہیں ارجعی کا لفظ جو کہا اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو نہیں کہا، خطاب کسی نہ لوامہ کو کہا ایتھا اللوامہ، اور ایتھا نفس اللوامہ نے کہا، نہ امارہ کہا. یہ اس لائق نہیں کہ خطاب کیا جائے. جب مطمئنہ ہو جاتا تو خطاب کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ پورے قرآن پر نظر تو کہا انہوں نے، بہت بڑے ماں تھانوی نے ترجمہ کیا. وہ کہا تھانوی نے 3 لفظ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوامہ بھی ہے، اللہ ہی قسم ہے، امارہ بھی ہے، لوامہ بھی ہے، مطمئنہ بھی ہے. لیکن ارجعی کہ اے نفس مطمئنہ لوٹو اپنے رب سے راضی ہو کر کے اور مرضیہ ہو کر کے. یہ لوامہ کو نہیں کہا، نہ امارہ کو کہا. اس وجہ سے اس میں اشارہ یہ ہے، ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، میں اشارہ یہ ہے کہ ہر شخص کو لازم ہے کہ اللہ کے مخاطب بننے کے لیے نفس مطمئنہ میں آ جائے. کہاں تھا نہیں سب الگ آدمی علماء بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر. کیا یہ تھا ابھی محبوب کی لڑکی جہاں شادی میں گئے تھے، نئے لوگ کبھی ہم لوگ گئے بھی نہیں تھے، بڑے آدمی. یا یہ تو نفس المطمئنہ، میں نے کہا اس کی ضرورت ہے. امارہ کو ختم نہیں کیا، لوامہ کو خطاب نہیں کیا. لوامہ حالانکہ توبہ کرتا ہے، مخاطب نہیں کیا. مخاطب کے لائق کون سے کر رہے ہیں؟ نفس مطمئنہ. اس سے معلوم ہوا ہے کہ نفس کو مطمئنہ بنانا کرنا، اس کی خواہش رکھنا مقتضیات شریعت سے ہے. یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹو. راضیۃ مرضیہ، تم راضی ہو گئے تو تم مرضی ہو گئے. تم نے ہم کو پسند کیا تو ہم نے تم کو پسند کر لیا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. کیا سب مطمئنہ میں داخل کیا ہوگا؟ یا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل کرو مجھ کو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. مراد کا مطلب وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فی عبادی مصحف اسی لکھنے میں تقدیم، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. بندوں میں داخل ہوگا تو بندوں کو کہاں رکھے گا؟ اچھی جگہ پر رکھے گا اللہ. ان سے ہم راضی ہو گئے ہیں تو ان کو جنت میں داخل کیا. تم بھی آؤ تو تم میرے پہلے بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر جنت میں. جو ہمارے محمد اختر صاحب بہت لطف لے کے کہتے تھے، دیکھو جنتی کو نہیں کہا میری جنت میں داخل ہو جاؤ، کہا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو. مطلب عبادت کا درجہ بڑا ہے بنسبت جنت کے. فادخلی فی عبادی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ وہ قول ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے بھی بندے مومن سے کہا جائے گا. اب اس میں ہے کس کو کہا جائے گا، اب وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. معلوم کہا فلاں ہے فلاں ہے، کیا ہے اس کو اسی رکھو. یہ وہ قول ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے بھی بندے مومن سے کہا جائے گا، اور میدان قیامت میں بھی اس کلمے سے مومن کو مسرور وقت کیا جائے گا. جو ہمارے بندے ہو، 1000 شہوات خواہشات کو مٹا کر کے تم نے ہماری خواہش پر عمل کیا. اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، ہم نہیں کریں گے. آج مجھ سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے، سب گناہ ختم ہو جائے. اللہ کی مرضی نہیں ہے، گناہ ہے. اللہ کی مرضیات میں سے یہ اعمال نہیں ہے. سب اسی چیز کی کمی ہے، اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی مولانا رابع صاحب میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ بہت طویل مقدمہ اس میں لکھا ہے، ابھی پڑھ رہا تھا اسی کو. میں نے کہا نہیں اب یہی پڑھوں، بہت اچھا لکھا ہے. یہ اسی باتیں کچھ لکھی. فادخلی فی عبادی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا عمدہ ہے صاحب. یا اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک. یہ نفس مطمئنہ کی تعریف، یہ اوصاف ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کر دیا. اب کوئی پوچھ دے نفس مطمئنہ کو، یہی ہے نفس مطمئنہ بناؤ اپنے کو. اسی
یا یہ تو نفس کیا ہے، اللہم انی اسرک نفسم بک مطمئنہ تؤمن بلقائک لقائک وہ طرز لقا کے تم قائم ہو تو ہم کہیں گے آؤ جلدی سے، ہم تو تیار ہیں تم کو لینے کے لیے. تو جامع ہے کہ نہیں دعا، یہ حضوری کی دعا. اللہم انی اسرک نفسم بک مطمئنہ، پہلی بات ہم آپ سے مطمئن ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ سب کچھ ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں. پہلی جملہ تو یہی ہو گیا، رضا کا سب سے بڑا مقام تو یہی حاصل ہو گیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو اللہ کیا پڑھیے کہ نہ راضی ہو، تو اللہ کریم ہے. ہمارا کہنا زیادہ مشکل ہے، بلکہ ان کو کون روکنے والا ہے. یہ تو اللہم انی اسرک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بالحقائق وترضی بقضائق وتقنع بعطائک. کتنا عمدہ ہے، جو دیا اس پر قناعت کر رہا ہے، جو کوئی پیش آتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے. وہاں پر سب آتے تو بہت کافی رہا ساتھ میں. جب کوئی مصیبت آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع، ڈاکٹر وکیل نہیں. کوئی دو چار دن کا نہیں ہے کہ دو چار دن یہ کرے دو چار دن وہ کرے، تو فوری معاملہ ہے، حال ہے. یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، یہ اللہ تو ہی اس کو دور کر، پھر اس کے بعد کرو اسباب. یہ فرماتے کلیہ ہے یہ حضرت صاحب کہ یہ سب چیزیں بہت سب ٹھیک ہے. کچھ لوگ تھے کوئی بات کیا چھوڑ کے کہا حضرت نہیں ہوا، میں سامنے ڈانٹا نہیں ہوا. تم نے کوشش کب کیا کہ نہیں ہوا؟ کوشش کرتے اللہ کی. اللہ میں اثر یہ وہ قول ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی بندے مومن سے کہا جائے گا، اور میدان قیامت میں بھی اس کلمے سے مومن کو مسرور وقت کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عباد کی جماعت میں داخل ہو جاؤ. پسندیدہ عبادی پسندیدہ جو اللہ کے پسند کیے ہوئے ہیں ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ. اور جنت میں پہنچنا ہر دور انعام بندے کی راضی مرضی ہونے کی صفت کو پسندیدہ عباد کے ذمہ میں، اور جنت میں پہنچنا ہر دو انعام بندے کے راضی و مرضی ہونے کی صفت پر موقوف ہے. راضی و مرضی. فرماتے ہیں غرض اللہ کی رضا بندوں سے، اور بندوں کی رضا اللہ سے اتنی بڑی نعمت ہے اس سے بڑھ کر کے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ راضی ہو جائے. دیکھیے معمولی افسروں کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے آدمی، اپنی عزت کو بتایا. کوئی تصویر لیتے ہیں، فوٹو اس کے ہو جائے تو لے لیتے ہیں تاکہ ہم بڑے آدمی معلوم. بیوقوف سب ہے، بیوقوفی ہے. اور اسی فوٹو سے آپ پکڑے بھی جاتے ہیں وہ لوگ، تمہارا فرق ساتھ فوٹو لیا تم بھی تھے. نقصان ہوا کہ نہیں؟ ارے آپ لوگ چاہے جانتے ہی تمہارا یہ تم کے ساتھ. غرض اللہ کی رضا بندوں سے، اور بندوں کی رضا اللہ سے اتنی بڑی نعمت ہے اس سے بڑھ کر کسی نعمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں اللہم ارزنا ورزقنا. ہم کو اللہم ارزنا، یہ دعا حضور فرما اللہم ہم کو راضی کیجیے اور ہم سے راضی کیجیے. ہم کو راضی، ہم کو راضی ورد آپ اللہ. پہلے یہ کہ بندے کو ہم کو راضی کر دیے، وہ بھی انہی کا فعل ہے. راضی کرنا بھی انہی کا ہے، انہی کی نعمت ہوگی تو یہ دولت ملے گی. تو ارزنا کو کہا کہ ہم رضا کے اعمال میں نہیں اختیار کر سکتے، بس آپ ہی رضا کی نعمت ہم کو دیجیے. ہم کو راضی کر دیے اور خود راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم کو راضی کر دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیے. بلکہ اہل اللہ جنت اور اس کی نعمت کو اسی لیے پسند فرماتے ہیں کہ اس سے رضا الہی متعلق ہے، مقام رضا ہے، اس بنا پر رضا مطلوب ہے. دوزخ جہنم مقام سخت ہے، ناراضی کی جگہ. اس میں بندوں کو اسے خوف ہے، خشیت ہے، ڈرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں. رضا جنت کی وجہ سے، بلکہ رضا باری تعالیٰ کی جگہ ہے وہ. اس بنا پر ہم کو جنت مطلوب ہے کہ اللہ راضی ہے اس جگہ سے. اس وجہ سے وہ جگہ ہماری مرضی کے مطابق پسندیدہ ہے. اور دوزخ سخت کی جگہ ہے، ناراضگی کی جگہ ہے. تو
تو اس کی ناراضگی کی وجہ سے ہم بچتے ہیں کہ اللہ اس میں نہ بھیجے، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ نعمت اور ہم سے راضی، بلکہ اہل اللہ جنت اس کی نعمت کو اس لیے پسند فرماتے ہیں کہ اس سے رضا الہی متعلق ہے، اور دخول جنت کا اسی لیے شوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے، اور دوزخ میں جانے سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے. بس جب بندے کو مقام رضا حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جیسے محظوظ ہوتا ہے، ویسی ان کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان سے بھی متلذذ اور لطف اندوز ہوتا ہے. ایک مقام ہے. بزمان حال وقال اس شعر سے جو محمد احمد صاحب کا مترنم ہوتے ہیں، دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم. محمد دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم. غیر مقام رضا نہایت اعلیٰ مقام ہے، بلکہ منتہائی سلوک ہے. اسی کے تحصیل کے جملہ طاعات اور عادات اللہ راضی ہو جائے، اور اسی کے لیے اولیاء اللہ کے یہاں دد ہے، آنا جانا ہے، اور اسی کے لیے مشائخ کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں. جب بھی اس دولت کا میسر ہو جانا بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے کسی اہل محبت نے کیا خوب کہا، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی نرخ بالا کل کے ارزانی ہوں. یعنی اے محبوب حقیقی، آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان کو قرار دیا ہے تو اس کو بڑھائیے، اس لیے کہ ابھی ارزانی ہے. آپ کہاں یہ نعمتیں، یہ نعمت، یہ دنیا کی نعمت کیا ہے؟ یہ ہے مولانا اسلام، جو تو لینا ہی چاہیے سبھی کو. یہ اسلام والی چیز ہے. رضا سب سے بڑی، رضا کوئی انکار کر دے گا؟ رضی اللہ خدا کہہ رہا ہے. پھر رضا کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اعمال رضا اختیار کرنے پڑیں گے، اور جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. یعنی اے محبوب حقیقی، آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان کو فرمایا ہے تو اس کو بڑھائیے، اس لیے کہ ابھی ارزانی اور سستائی ہے. اس طرح کسی عاشق صادق نے کیا خوب کہا ہے، متاع جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے. صحابہ کے اندر کیفیت پیدا ہو گئی. رضا میرا ثمرات محبت کے ہے. رضا کم ہوگی یا محبت ہوئی؟ منہ رضا، بہت عمدہ عبارت بھی بڑی عمدہ. منہ رضا ان اللہ تعالیٰ فی جمیل حالات، اے حالت الصحت والمرض والعز والذل والغنى والفقر، فإن الرضا من ثمرات المحبت، وكل ما يفعل المحبوب محبوب، وكل ما يفعل المحبوب محبوب. محبوب جو کرے وہ محبوب ہے. من جملہ ان کی کرامات کے ایک یہ ہے کہ حضرات اپنے تمام حالات میں، یعنی صحت میں، مرض میں، عزت میں، ذلت میں، امیری میں، غریبی میں، سب حالات میں اللہ سے راضی رہتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ رضا محبت کا ثمرہ ہے. اللہ سے محبت ہے، ہر چاہے دوست میرا سنی کو. اس لیے محبوب جو بھی کرتا ہے محب اس سے بے چورے چرا راضی رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصول کے لیے کیا ہی جامع دعا فرمائی ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تندرستی اور پارسائی اور امانت اور حسن خلق اور رضا بالقدر. اس لیے اولیاء اللہ جو انبیاء علیہ السلام کے ظاہری اور باطنی اعمال و اعمال کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے اولیاء اللہ بھی جو انبیاء علیہ السلام کے ظاہری و باطنی اعمال کے وارث ہوتے ہیں وہ بھی رضا الہی کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق برابر کرنا. محبت بھی اللہ کی محبت ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، سب اسی لیے ہے. اللہ یہی دیکھتا ہے، عمل سے زیادہ دل دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو، تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. جب قلب میں یہ سب چیزیں رہیں گی تو اعمال بھی اسی کے مطابق صادر ہوں گے، ناشی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. آپ کی محبت اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت. غرض محبت کا سوال بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب. ایسی
اعمال سے بھی محبت جب ہوگی تبھی عمل کرے گا. تہجد سے اس کو محبت ہو جائے گی چھوڑے گا کبھی. آتا ہے کہ جب تہجد کی فرضیت ساقط ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کیا ہے مسجد نبی کہ دیکھیں لوگ اب پڑھتے ہیں کہ نہیں. تہجد کا جو پڑھتے تھے نماز پڑھی فرض ہو گیا تھا, فرض کے لے کر کے ان نوافل سے غافل تو نہیں ہو گئے, بہت جا گئے. دیکھا بے نہیں کمروں سے ویسی آواز آ رہی تھی تلاوت کی جیسے پہلے تھی, کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اعمال سے راضی تھے, افعال سے راضی تھے. تہجد رہے نہ رہے جماعت ان کو محبت ہے. محبت کا طریق یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کو چھوڑے نہ. تو بے نہیں ویسے وہ تلاوت کرتے رہے جیسے پہلے کرتے تھے. یہ فرض ہونے پر مناسب نہیں ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے جب تو ہم کو کرنا چاہیے. فرض ہے تو ظاہر بات ہے, لیکن نفل بھی اگر ہے تب بھی اس کو کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے صالح اور جو یہ صفات حمیدہ ہے اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. دعا کیجیے. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل. اللهم إني أسألك الجنة لا جهنم في الجنة. اللهم إني أعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول عمل. وہی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, ہر اس عمل سے, ہر اس شخص سے جو جہنم کے قریب کرنے والا ہے اسے بچائیے, محفوظ رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم دین کے ہمارے محافظ ہیں, ایمان کے حافظ ہیں. ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ فتنے بہت ہیں. ان فتنوں میں اپنے کو باقی رکھنا ایمان پر, دین پر بہت بڑی نعمت ہے. اس وجہ سے فطر کا دور ہے. اللہ فتنوں سے پاک فرما. اللہ منی اسألک الفطر ما ظہر منہا وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء. اللہم انی اعوذ من فتن ما ظہر, جو پوشیدہ ہے فتنے وہ جو ظاہر ہیں, ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم.